یہ کرتا کیسا پریس کیا ہے میرا، آستین کی کریز تک تو سلیقے سے بٹھائی نہیں گئی تم سے۔ پھوڑ عورت۔ جنید اور زین اپنی چھوٹی خالہ عافیہ کے گھر آئے بیٹھے تھے کہ اجلے سفید کپڑوں میں رفعت خالو اچانک ہی کمرے سے باہر آئے اور آتے ہی یکدم دھاڑے۔ ہزار بار کہا ہے کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، خود ہی کر لوں گا میں، کوئی کام ڈھنگ سے آتا بھی ہے تمہیں؟ روٹی ہے تو وہ موٹی موٹی تھوپ لاتی ہو، اور دہی جمانا تو آج تک تمہیں آیا ہی نہیں۔ وہ میں نے تو بڑی دبا کے استری کی تھی، خالہ منمنائی۔ شوہر کا بگڑا موڈ دیکھ کر ان کی زبان لڑکھڑائی، رنگت پیلی پڑ گئی اور ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے بھی لرز اٹھی۔ عقل کہیں بازار سے مول ملتی نا تو چھٹانک بھر تمہیں بھی منگوا دیتا، کچھ تو افاقہ ہوتا۔ اس صورتحال میں جنید اور زین خالہ کی بے عزتی پر ندامت سے گنگ رہ گئے۔ ان دونوں بھائیوں کے لیے منہ میں رکھے کباب کو نگلنا مشکل ہو گیا، جبکہ خالو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر خالہ کو بے نقط سنا کر جس تیزی سے برآمد ہوئے تھے اسی رفتار سے واپس ہو لیے۔ ہمیں بھی اب چلنا چاہیے، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں کھڑے ہوئے۔ تم لوگ تو سکون سے چائے پیو، اور یہ سموسے اور کباب بھی سارے ختم کرنے ہیں بچوں۔ ان کی کسی بات کا برا نہ ماننا، عادت سے مجبور ہیں، زبان کے کڑوے ضرور ہیں مگر دل کے برے نہیں ہیں تمہارے خالو۔ اپنی گھبراہٹ پر فوراً ہی قابو پا کر خالہ جو کہ اب بالکل نارمل ہو چکی تھیں، بھانجوں کا ارادہ بھانپ کر جھٹ سے بولیں، نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں، امی نے جلدی واپس آنے کی تاکید کی تھی، ابھی کچھ اور گھروں میں مٹھائی دینا باقی ہے۔ خالہ کے خلوص کا پاس کرتے ہوئے آیا کہ زین نے عذر تراشا، جنید نے بھی بھائی کی تائید میں سر ہلایا۔ گو خالہ کے ساتھ خالو کی بدسلوکی کے بعد ان دونوں کے لیے مزید رکنا دشوار ہو گیا تھا، مگر پھر بھی خالہ کے اصرار پر بڑے بڑے 2-3 گھونٹ میں ہی چائے ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہائے میری بہن بیچاری کی قسمت، ایک خرانٹ اور بدمزاج انسان سے پالا پڑ گیا ہے اس کا۔ بیٹوں کی زبانی سارا واقعہ سن کر بڑی آپا نے دھڑا دھڑ سینہ پیٹ لیا۔ یہی تو رونا ہے کہ اس مغرور انسان کی نظروں میں آفی کی کچھ وقت نہیں۔ تم بچوں کے آگے ہم نے ایک بھرم رکھا ہوا تھا، سو آج وہ بھی ٹوٹا۔ افسوس ہے وہ بار بار ہاتھ ملے جا رہی تھیں، اب اسے اپنی خوشی میں شریک تو کرنا ہی تھا۔ بچے کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا ہے، جہاں سب نے کے سسرال والوں کو مٹھائی بھیجی، وہاں بہن کو بھی بھلا کیوں کر بھولتی۔ پھر بچوں کے ہاتھ اس لیے بھیجی تھی کہ وہ کم از کم ان کا ہی لحاظ کر لے گا، ہم سے تو اسے خار ہے۔ سالوں بعد میرے بچے خالہ کے گھر گئے تھے، مگر اس کی وہی پرانی عادتیں، ذرا ذرا سی بات کو لے کر آفی کو ذلیل کرنا اور کوئی آیا گیا نہ دیکھنا۔ انہوں نے فوراً ہی چھوٹے بھائی نعیم کو بھی فون گھما ڈالا اور لگیں آہوزاری کرنے۔ پھر کیا کرنا ہے اس لاوارث کا، اماں باوا نہیں رہے تو کیا ہم سب بھی اس کے لیے مر گئے؟ اب کیا اس دن کے منتظر ہو بھیا جب وہ تمہاری بہن کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالے گا؟ کیا کہوں آپا، آفی ہی ہر بار منع کر دیتی ہے، ورنہ میں تو کبھی نہ رہنے دیتا اپنی بہن کو اس جلاد کے پاس۔ بڑی آپا نے تمہید ہی یوں باندھی تھی کہ نعیم ماموں ان کی بات کا مدعا سمجھ گئے، انہیں اتنا طیش آیا وہ فون پر ہی آپے سے باہر ہونے لگے۔ ہم تو رفعت کو اپنی بہن دے کر قصوروار ہی ٹھہر گئے، اس نے اپنی اور ماں کی جی بھر بھر کے خدمتیں بھی کروا لیں ہماری بہن سے، پھر ذلیل بھی اسے ہی کرتا پھرے۔ یہ اچھا دستور ہوا جی، یہ کمبخت تو آفی کو ساس نندوں کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا، خود ہی سارے کردار نبھا کر بیوی کا جینا حرام کیے ہوئے ہے۔ آپا کا غصہ بھی گویا سوا نیزے پر تھا، اوپر سے ہماری آفی بھی نہ پوری اللہ میاں کی گائے ہے، اسے بات کرنی آئے نہ شوہر سے حق منوانا۔ یہ ذرا ذرا سی لڑکیاں ہیں آج کل کی، اور کیسے شوہروں کو قابو میں کیے ہوتی ہیں کہ صرف انہی کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور ہماری لڑکی بالکل سیدھی ہے، منجلی پھپھو پر جو چلی گئی ہے، اماں بتایا کرتی تھیں وہ بھی ایسی ہی تھیں، اکثر میاں سے مار کھا کے آ جاتی مگر پھر بھی اس کے نام کی مالا جپنے جاتی تھیں۔ یہ بات تو بالکل درست کہی آپا آپ نے، نعیم بھائی بھی ان سے 100% متفق تھے۔ میں پھر بھی کہہ دیتی ہوں نعیم، اگر تم پر 2 روٹی بھاری ہے نا بہن کی، تو پھر بھی صاف صاف بتا دو، میں خود جا کر لے آؤں گی اپنی ماں جائی کو، پڑی رہے گی یہاں گھر کے کسی کونے میں، کم از کم اس جابر کے قہر سے تو بچی رہے گی۔ میرے بھائی ہمارے بڑے ہی کہتے تھے کہ ٹوٹے بازو اپنے ہی گلے لگاتے ہیں۔ آپا کے لیے خود پہ قابو پانا مشکل ہو گیا تو زارو قطار رو دیں۔ ماں باپ کے اکلوتے چشم و چراغ رفعت محمود کی بدمزاجی سارے خاندان میں مشہور تھی۔ چھوٹی عمر میں ابا کا انتقال ہو جانے کے سبب انہیں اماں کا سہارا بننا پڑا، کھیلنے کی عمر میں معاشی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے۔
عافیہ سے ان کی شادی کو 13-14 برس بیت چکے تھے، مگر تاحال کوئی پھول ان کے آنگن میں نہ کھل سکا۔ کچھ شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض نے عین جوانی میں لاحق ہو کر انہیں مزید چڑچڑا بنا دیا۔ دوست رشتہ دار ملنے سے کتراتے اور عید تہوار کو ہی شکل دکھاتے، جبکہ دفتر میں ساتھی بھی ان سے ضرورتاً ہی ہم کلام ہوتے۔ لے دے کے ایک شریک حیات بچی تھی، بیچاری گھر بھی سنبھالتی اور ان کے تمام کام بھی سر انجام دیتی، ساتھ ہی شوہر کی ڈانٹ پھٹکار بھی وصول کرتی۔ ساس جب تک حیات رہیں عافیہ نے دل و جان سے ان کا خیال رکھا، مگر جواباً رفعت کی طرف سے کوئی شکریہ، کچھ تعریفی جملے یا پھر محبت کے دو بول تو کجا، وہ الٹا یہ دھونس ضرور جمانے لگے کہ تم نے اگر میری ماں کی خدمت نہ کی ہوتی تو کب کا تمہاری نالائکیوں پر کاغذ دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ اتوار کی چھٹی کے سبب اس روز رفعت گھر پر تھے۔ کھانا تیار ہونے میں ذرا دیر ہو گئی تو وہ آفی پر خفا ہونے لگے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی آفی سے جو بدحواسی کے عالم میں چائے کا تھرماس گر کر ٹوٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ تب گئے، اب تمہاری کھوپڑی میں چائے ڈال کر رکھوں گا کیا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ انہیں سست نکمی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ بس اب نہ رکوں گی یہاں، بہت کروا لی عزت۔ آفی کا حوصلہ بھی دن بدن جواب دیتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظروں میں اتنی ہی بری ہوں تو پھر یہاں رہنا بھی بے سود ہے۔ فوراً ہی فون کر کے نعیم بھائی کو بلا لیا۔ جیسے جا رہی ہو ویسے ہی آؤ گی، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، تمہارے ترلے منتیں کر کے واپس لے آؤں گا۔ برقع اوڑھے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے وہ جانے کو تیار کھڑی تھیں۔ جاتی ہو تو جاؤ، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، پہلے کیا سنوارتی تھی میرا جو تمہاری کمی محسوس کروں گا۔ آفی کا اٹل ارادہ دیکھ کر انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ اب رکنے والی نہیں۔ بیوی کے اتنے سالوں کی خدمت اور وفا شعاری کو فراموش کر کے انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ ہائے ان کی نظروں میں یہ وقت تھی میری، دل میں چھپی کسی مبہم امید نے دم توڑا۔ ویسے بھی روز روز کی سلواتیں اور نکتہ چینی سہ سہ کر وہ اکتا گئی تھیں۔ نعیم بھائی باہر موٹر بائیک پہ سوار ان کے منتظر تھے۔ چپ سادھے ساتھ ہو لیں، پھر بھی گھر سے نکلتے وقت ایک بار مڑ کے پیچھے ضرور دیکھا تھا، مگر رفعت اتنی دیر میں اندر جا چکے تھے۔ زرین بھابھی کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نعیم بھائی بھی آتے جاتے حال احوال ضرور دریافت کرتے اور ہر طرح سے بہن کا خیال رکھتے۔ آفی نے بھی جلد ہی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی شاید بھابھی کی نظریں پڑھ لی تھیں کہ بی بی اور کتنا آرام کرو گی، جب یہاں رہنا ہے تو گھر کے کام تو دیکھنا ہوں گے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب نعیم بھائی کے گھر کے تمام کام ہی آفی کے سپرد ہو چکے تھے، جنہیں انجام دیتے دیتے دن سے رات ہو جاتی اور وہ تھک ہار کر بستر پر جا گرتی۔ نعیم بھائی کے ہاں 1 ماہ مکمل ہوتے ہی بڑی آپا انہیں لینے آ پہنچی۔ یہاں بھی گھر بار اور بچے ان کے حوالے کر کے آپا ہر کام سے بے نیاز ہو گئیں۔ آفی کو میکے آئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چلے تھے، جب ایک شام حلیم کا بڑا سا پتیلا چولہے پر چڑھائے وہ گھوٹا لگا رہی تھی کہ اچانک آواز آئی، کیوں رے کمبخت، یہاں دیچکے بھر بھر کے پکا رہی ہے، تجھے کچھ تکلیف نہیں؟ اور وہاں میرے گھر میں رہتے ہوئے کیا موت پڑ رہی تھی؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا کہ یوں روٹ کر میکے آ بیٹھی، تجھے میرے گھر رانیوں کی طرح رہنا راس نہیں آیا؟ تبھی تو یہاں خوشی خوشی اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں غلامی کرتی پھر رہی ہے۔ رفعت بے ساختہ آفی کے منہ سے نکلا۔ فوراً ہی پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ بے شک یہ ایک محض وہمہ تھا، جو کہ کچھ ہی غلط بھی نہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں، جس روز سے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا ہے مسلسل کام ہی میں جتی ہوئی ہوں۔ نعیم بھائی اور آپا کے گھروں کے درمیان گھن چکر بنی، مجال ہے جو چند لمحوں کا آرام میسر آ جائے، اور ادھر گھر میں رفعت اور میں 2 لوگوں کے کام ہی کتنے تھے۔ فرصت ہی فرصت، میرا ہی راج تھا، آرام بھی کرتی اور اللہ اللہ بھی، کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ مگر اب بھلے وہ زبان کے تلخ تھے، میری ضرورتیں تو بن کہے پوری کر دیتے۔ آفی یہ تو نے کیا کیا؟ گھر کی دہلیز پار کر کے خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھی ہے۔ خامیاں تو رفعت میں بہت تھیں، ذرا غور کیا تو خوبیوں کا پلڑا بھاری نکلا۔ تم ہوش میں تو ہو آفی، جو واپس اس انسان کے پاس جا رہی ہو؟ اب تو وہ ظالم اور شیر ہو جائے گا کہ دیکھا بھائی جان 4 دن نہ کھلا سکا۔ نعیم بھائی ان کا فیصلہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئے۔ مگر بھائی میرے جانے میں ہی بہتری ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ ہاتھ میں پکڑا برقع جھاڑ کر پہننے لگیں۔ تو پھر خود ہی جاؤ گی؟ ہرگز میں اس جھگڑالو کے منہ نہیں لگنے والا۔ انہوں نے بھی 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ آفی میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھ کر رکھا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اپنے آرام کے دن ختم ہوتے دیکھ کر زرین بھابھی کی آنکھیں بھی جھلک اٹھیں۔ اب جب تم نے جانے کا قصد کر ہی بیٹھی ہو تو ضرور جاؤ، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اتنا یاد رکھنا کہ ایسے مرد کبھی سدھرے ہیں نہ کبھی
सुधरेंगे। भाभी को भी जैसे पक्का यकीन था कि आफिया फिर वापस आएगी। मैं पूछती हूँ तुझे तकलीफ क्या है इधर जो वापस का सोच बैठी है। बड़ी आपा को भी बहन के जाने की खबर हो चुकी थी और उन्हें रोकने के लिए दौड़ी चली आई। वो अगर इतना ही अच्छा होता तो तुझे लेने आता, एक फ़ोन तक तो ना कर सका। क्यों हमें उस कमबख्त के आगे नीचा दिखाने पे तुली हुई है। बाहर गली में फटफटाता हुआ एक रिक्शा भी आन रुका था। आफी लपक कर उसमें जा बैठी जबकि आपा बड़ी बेबसी से बहन को जाता देखने लगी। दोपहर ढल रही थी जब आफी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया था। आ गई हो वापस? उन्हें बाहर दरवाजे पे खड़ा देखकर रफ़त ने कतन किसी अचंभे का इजहार न किया। उनके हाथ में धुले हुए मोजे और बनियान थे। वापस पलटकर वो जिन्हें तार पर फैलाने लगे। वो सुस्त कदमों से चलती सहन के वस्त में आ खड़ी हुई थीं। धूल मट्टी से अटे सहन में फूल और पौधे पानी और मुनासिब तवज्जो ना मिलने से न जाने कब के मुरझा चुके थे। सहन की खस्ता हाली पर उनका दिल रूठा। देख रही हो आफी, तुम्हारे बगैर सब कुछ कैसा वीरान हो गया। कपड़े तार पर फैलाकर रफ़त ने बाल्टी नल के पास ला रखी और उन्हें देखकर बोले जो अभी तक वहीं जमी खड़ी थीं। पगली, ऐसे भी कोई अपना घर छोड़ के जाता है? एक जरा सा डांट ही तो देता था तुम्हें। जाते हुए इतना भी ना सोचा कि इस घर को और मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। ये रफ़त ही है ना? इधर तो काया ही पलट गई है। आफिया को अपनी समातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। अगर ऐसा ही था तो आप लेने आ जाते। जुबान पे ठहरा शिकवा लबों से आन फिसला था। रफ़त उनकी बात पर हंस दिया और हंसते हंसते करीब चले आए। आफिया सहम कर उन्हें देखने लगी। होठों पर खिलती हंसी का भरपूर साथ देती सुरमई आंखें और सामने के दो दांतों के दरमियान बना खला वो बेहद अच्छे लग रहे थे। ये देखने में कोई इतने बुरे भी नहीं। चुपचाप खड़ी उनके चेहरे पर खुली मुस्कुराहट में खो गईं। इतने सालों में शायद पहली बार वो उन्हें गौर से देखने की जुर्रत कर पाई थी। तुम्हारी शिकायत बजा है आफी। आज अगर तुम न आती तो मैं कल ज़रूर तुम्हें लेने पहुंच जाता। उनका धीमा लहजा और लफ्ज़ों में भरा रस, करीब था वो बेहोश होकर गिर जाती। अब यूं ही खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? जाओ बुर्का उतारो और मुंह हाथ धोकर बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। उन्हें हैरान और परेशान छोड़कर रफ़त मोटर बाइक निकालने लगे। एक ऊंचा लंबा सेहतमंद वजूद आफी में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भराया। वो उन्हें जाता देखती रहीं, यहाँ तक कि वो घर से बाहर निकल गए तो वो खुद भी आइंदा कभी यूं रूठकर अपने घर की दहलीज पार न करने का इरादा के साथ कमरे का पर्दा हटाकर अंदर चली गईं।